ماہ رجب کی ماہانہ محفل 11ویں شریف دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں منعقد ہوئی، جس میں کراچی سے لے کر خیبر تک پاکستان کے مختلف شہروں سے زائرین، عقیدت مند اور خادمین نے جمع غفیر کی تعداد میں شرکت کی۔ روایت کے مطابق دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں لنگر غوثیہ کی تیاری علل صبح ہی شروع ہو گئی۔ زائرین کی لنگر غوثیہ سے تواضع کی گئی۔ محفل کی پہلی نشست میں بانی و سپاہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار محفل کی صدارت میں جب سٹیج پر جلوہ گر ہوئے تو تاج دار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ محفل میں علماء دین اور نعت خواہ حضرات کے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سرکار جی نے خطاب فرمایا اور اختتام پر آنے والے تمام زائرین کو خصوصی دم فرمایا اور دعا فرمائی، جس کے بعد حسب معمول آنے والے زائرین سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران آنے والے زائرین کا تانتا بندھا رہا۔ دوسری نشست میں آنے والے زائرین کے لیے لنگر غوثیہ کی تیاری بلا تاخیر جاری و ساری رہی۔ محفل 11ویں شریف کی دوسری نشست میں قائد ملت اسلامیہ قلندر دورہ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سٹیج پر تشریف لائے اور تاج دار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں میں بے تابی سے منتظر زائرین نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ محفل میں نامور علماء دین اور نعت خواہ حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کی ہے، جس پر پوری محفل میں ایک وجدانی کیفیت طاری رہی۔ سرکار جی نے اپنے پیغام میں فرمایا، اور میں جانتا ہوں کہ ایک بڑے لیول پہ لوگوں کو خریدا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے خریدا جا کر مختلف انداز سے خریدا جا رہا ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ کس انداز سے لوگوں کو خرید کر لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک غلظت پیدا کی جاتی ہے، ایک ایسی چیز پیدا کی جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے جو جسم کے اندر چھپے ہوئے کیلوں کو دیکھ سکتے ہیں، جسم کے چھپے ہوئے جسم کے اندر کی مرضوں کو رب مجھے رب کی طاقت سے اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو مجھے اچھے اور برے بندے کی تمیز بھی رب دکھا دیتا ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی منکر کہانیاں ہوتی ہیں یہ انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جو تاجدار ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یاد رکھ لیجئے تم اپنا زور آزما لو، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، اے مصطفیٰ جان احمد، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، سر لا مقام سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی، بلغ العال کمال ہی، کشفت و جمال ہی، حسنت نبیو تصال ہی، صلو علیہ وآلہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے زائرین کو خصوصی دم فرمایا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد سرکار جی نے آنے والے زائرین سے فردن ملاقات فرمائی، جس کے دوران آنے والے لوگوں کے دکھ درد سنے۔ سرکار جی نے انگلینڈ، کینیڈا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں محالہ محافل 11ویں شریف سے بذریعہ ویڈیو لنک آنے والے لوگوں سے خطاب اور دم فرمایا اور دعاؤں سے نوازا۔ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں حسب معمول جمعرات اور اتوار کے دن سرکار جی دم اور دعا فرماتے ہیں، لیکن آج پیر کے دن یہ تمام لوگ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے۔ شدید سردی، دھند اور سموگ کے باوجود پاکستان بھر کے مختلف شہروں اور علاقوں سے لوگ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں اس لیے آئے کہ 21ویں صدی کی یہ شخصیت جو کہ اپنی ذات اور آرام کی پرواہ کیے بغیر پچھلے 25 سالوں سے خدمت خلق میں مگن ہے، جس کی زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جھنڈا اور پیغام پوری دنیا میں بلند کرنا ہے۔ اولیاء کرام کی دہلیز سے مایوس ہونے والے لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت کی شمع اس شخصیت نے دوبارہ روشن کی ہے، اور جو بھروسہ روحانیت اور اولیاء کرام سے سائنس، یہود و نصارہ اور ختم نبوت کے منکرین نے ختم کر دیا تھا، اس بھروسے کو دوبارہ بحال کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے، دراصل اس اقدام سے شیاطین اور ختم نبوت کے منکرین کے مذموم ارادے خاک میں مل گئے ہیں۔ اس لیے کہیں کسی مسجد کے چندہ کھانے والوں کو رشوت دی جاتی ہے کہ لوگوں کو ان کی مخالفت کر کے گمراہ کریں، تو کہیں جھوٹی شہرت اور لوگوں سے مدد کے نام پر پیسہ کھانے والوں کو رشوت اور پیسے دیے جاتے ہیں کہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی مخالفت کریں اور لوگوں کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے دور کیا جائے، تو کہیں جھوٹے پیر، سستی شہرت اور اپنی ریٹنگ بڑھانے والے لوگ ان کے جیسا حلیہ بنا کر لوگوں کو بڑے پیمانے پر گمراہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب دربار عالیہ بلاوڑہ شریف اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں عجیب و غریب بیماریوں میں مبتلا اور شیاطین کی گرفت میں پھنسے ہوئے دکھی انسانیت کو ہزاروں
ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے شفایاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے تکے، بے ہنگم اور واہیات قسم کے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اپنے دکھوں کا مداوا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عشق کی شمع اپنے دلوں میں روشن کرنا چاہتے ہیں تو آئیے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف میں ختم نبوت اور مخلوق خدا کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے والے اس شخصیت کے دم، دعا اور ملاقات سے مستفید ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کا یہ قلندر کیسے لوگوں میں شفائیں بانٹ رہا ہے، کیونکہ ختم نبوت کے منکروں کی سازشیں دم توڑ جاتی ہیں جب وہ شفا پانے والے لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں وہ صدا جو مومن کی پہچان نہیں، ہر مومن کی جان سے بھی آگے ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔